کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سب اس میں شامل تھے اور وہ اس قدر پریشان تھے, سٹ پٹائے ہوئے تھے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بھارتی نہیں وہ پاکستانی ہے, اور انہیں وزیر خارجہ پر تنقید کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے اس فنڈنگ کا جو بھارتی پی ٹی آئی کو کرتے آئے ہیں, اور انہوں نے حق ادا کیا ہے عمران خان کی اس محبت کا ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کے خلاف ہر وقت کار فرما رہتی ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے کارندوں کے ذریعے, اپنے کارکنوں کے ذریعے, اپنے عہدیداروں کے ذریعے وہ جو سروسز فراہم وہ کر رہے ہیں پاکستان دشمنوں کو, وہ کل بھرپور طریقے سے انہوں نے ادا کی. دوسری جو اہم چیز جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ کل کراچی شہر میں کچھ علاقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جس میں 11 یو سیز ہیں, کونسلرس کی بھی کچھ سیٹیں ہیں, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے الیکشنز پر ہے. ان 11 یو سیز میں 3 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ہیں, 1 ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں ہے, 3 کورنگی میں ہیں, 3 ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہیں اور 1 ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہے. ہم پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح 15 جنوری کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں سامنے آئی تھی, کل جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں ہی سامنے آئے گی, اور 11 نشستوں میں سے اکثریت جو نشستیں ہیں ان کی وہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی حاصل کرے گی. میں کل کئی اخبار میں پڑھ رہا تھا تو شاید حافظ نعیم صاحب نے ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے. اب تک جتنی الیکشن کی مہم چلی ہے, جتنا عرصہ گزرا ہے, کوئی مہینہ 1.5 مہینہ تو ہو ہی گیا ہے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو, کہیں سے کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے سرکاری وسائل استعمال کیے ہوں, حکومت کو استعمال کیا ہو, ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا ہو, پولیس کو استعمال کیا ہو اور ناجائز حربے استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی. ہم نے الیکشن کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اپنی کمپین چلائی ہے اور بڑے مؤثر انداز میں چلائی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ علاقے جہاں پیپلز پارٹی بہت کمزور سمجھی جاتی ہے ہم نے ان علاقوں میں بھی اچھے مقابلے بنا دیے ہیں, اور امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بھی کسی کو واک اوور نہیں دے گی. اگر ہم کہیں خدا نہ خواستہ کچھ جگہوں پہ ہار بھی گئے تو ہم وہاں پر مقابلہ کر کے ہاریں گے, ورنہ اکثر مقامات پر ہم اس میں کامیاب ہوں گے. 2-3 دن سے خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, میں ویسے ہی خیر ان سے میرا ایک اچھا تعلق ہے, میں ان کو اچھا پارلیمنٹیرین سمجھتا ہوں, لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں سے ان چیزوں کا حساب بھی لیا گیا ہے جو جرائم, جو گناہ انہوں نے شاید نہیں کیے تھے, اور وہ سزائیں انہیں دی گئی ہیں جس کے شاید وہ مستحق بھی نہیں تھے. اور شاید دنیا میں بہت کم مثالیں ملتی ہوں گی جہاں منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا جائے, جہاں منتخب وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹا دیا جائے, جہاں غیر آئینی طریقے سے اس سیاسی جماعتوں کو فوائد دے کر, ان کے حق میں فیصلے دے کر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں, جہاں ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنا کے اس کی قیادت کو متنازع بنایا جائے, اس کے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے, ان کی ضمانتیں نہ لی جائیں, اور دوسری جانب جو ہے صادق و امین کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں, برق رفتاری سے ضمانتیں دی جائیں, گرفتاری سے بچایا جائے, یہ شاید مثالیں کہیں نہیں ملتی. تو یہ وقت ہے کہ ہم جہاں سب کا حساب کتاب ہوتا ہے وہاں جوڈیشری میں جو ماضی میں بڑے بڑے فرعون بیٹھے تھے ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر آپ افتخار چودھری سے پوچھیں گے, آج اگر آپ ثاقب نثار سے پوچھیں گے, آج اگر آپ گلزار سے پوچھیں گے, تو کل آنے والے سالوں میں, آنے والے مہینوں میں کوئی دوسرا گلزار, ثاقب نثار, افتخار پیدا نہیں ہوگا, ورنہ اس قسم کے لوگ آتے رہیں گے, نام بدلتے رہیں گے,
اسی سوچ کے حامل لوگ جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھے رہیں گے، وہی کارنامے وہ کرتے رہیں گے جو ماضی میں گلزار نے کیے، افتخار نے کیے یا ثاقب نثار نے کیے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں خاص طور پہ جن ججز نے ان کا قتل کیا ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر زندہ ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی زندہ ہے، اگر وہ مر گئے ہیں سارے، ان کا ٹرائل کر کے ان کی لاشوں کو نکالا جائے، چوراہوں پہ لٹکایا جائے، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے سامنے لٹکایا جائے، تاکہ دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ جن ججز نے اپنے مناصب کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کا قتل کیا تھا، جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے انصاف کرتی ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد افتخار چودھری نے جب وہ بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کر، اس نے سیاسی طور پر تو بڑی زیادتیاں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ، لیکن اس نے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی۔ کچھ ایسے فیصلے اس نے کیے جس کی پاداش میں پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے اوپر اربوں ڈالر کے جرمانے ہوئے۔ اگر یہ کوئی سیاستدان کرتا، کوئی وزیر اعظم کرتا، کوئی وزیر کرتا تو وہ شاید ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، لیکن افتخار چودھری کر کے چلا گیا اور آج بھی موجوں میں بیٹھا ہوا۔ اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے کہ اس نے اس ملک کو اپنی نالائکی کی وجہ سے، ذاتی اناج کی بنا پر کیوں اس مشکل میں ڈالا اور پاکستان کو دنیا میں رسوا کرا۔ یہی ساری چیزیں ثاقب نثار نے کی۔ گلزار نے نسلہ ٹاوریاں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور تو بہت سارے اس کے گناہ ہیں، لیکن ایک نسلہ ٹاوریاں توڑا، اور وہاں رہنے والے بیچارے لوگ جنہوں نے اپنے پیسے جمع کر کے بڑی مشکلوں سے وہاں اپنے گھر بنائے تھے، ان کو ایک دم اس نے اپنے گھروں سے نکال کے سڑکوں پہ ان کو چھوڑ دیا، اور آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں۔ گلزار سے بھی اس بات کا حساب ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ ظلم جو کیا تھا، اپنے عہدے کو غلط استعمال کر کے کیوں کیا تھا، کس قانون کے تحت کیا تھا۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو ہم ہمارے ملک میں پھر اور یہ گلزار، افتخار اور یہ ثاقب نثار پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں۔ اسی چیز کو اگر آگے بڑھائیں تو آج پاکستان کی عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اور بہت ہی کوئی خفیہ چیز نہیں رہی ہے کہ جس طرح سے مخصوص بینچز بنائے جا رہے ہیں۔ اور مجھے تو خیر بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، بلکہ میں تو گزارش کروں گا میڈیا کے دوستوں سے بھی، اور خاص طور پہ جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ان سے بھی، کہ جب ہم اکثر کہتے ہیں نا جی پی ٹی آئی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سپریم کورٹ چلی گئی، ہمیں سپریم کورٹ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں ناکامی کے بعد بندیا، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کوئی بھی کیس جب سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ کیس جو ہے وہ بندیال، اس لیے کہ سپریم کورٹ تو تمام ججز ہے نا، اور وہ ججز جسٹس کے ہم خیال نہیں ہیں، اور وہ ججز جن کی انٹیگریٹی پہ سپریم کورٹ تو نہیں ہوا، یہ تو بندیال کی پنچایت ہے، وہاں خاص طور پہ جاتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا آدمی تو فوری طور پر ریلیف کو مل جاتی ہے۔ اور آج بھی بینچز جو بن رہی ہیں اسی طرح کی بن رہی ہیں جس طرح کی پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہیں۔